آپ تشریف لے جا رہے تھے، درخت نے آپ کے لیے اپنا دامن کھول دیا۔ جب آپ درخت کے اندر پناہ لینے کے لیے چلے گئے، محفوظ رہنے کے لیے، رب کائنات جل وعلا کو اپنے پیغمبر کی یہ ادا بھی پسند نہ آئی۔ میں کہ اس درخت سے حفاظت کا طلب کرنے والا بنا، مجھ سے حفاظت مانگتا، میں حفاظت کرتا، مگر تو نے اس درخت میں پناہ لی ہے۔ اب یہ ہے کہ آج تجھے جو دیدار الہی ہونا ہے، معراج کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس لیول پہ امتحان ہو۔ اب یہ ہے کہ شیطان نے بتا دیا کہ اسی درخت میں آپ گم ہوئے ہیں، درخت کو اوپر سے کاٹا گیا، اس کے بعد درخت کے اوپر سے جب آرا چلایا گیا تو 2 نیم ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نے بک کی تو آواز آئی، پیارے پیغمبر زکریا تم ہمارے مقربین میں سے ہو، اگر اف بھی کرو گے تو صابرین میں سے نام نکال دیا جائے گا۔ یہ امتحان، بڑے آزمائشیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نہ حق نبیوں کو قتل کر دینے والی قومیں۔ ایسا ہوا کہ نبیوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں کودنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، ہر کسی کا اپنا ایک مرتبہ ہے۔ فرشتے آ کے حاضر خدمت ہوتے ہیں، دست بستہ عرض کرتے کہ حضور اگر آپ حکم دیں ہوا چلا کے ساری آگ کو ہم نیست و نابود کر دیتے، ختم کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا مجھے تجھ سے کوئی طلب نہیں، کوئی حاجت نہیں، میرا رب جانتا ہے وہ اس لیے مجھے آگ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ بارش کا فرشتہ آیا، اس نے بھی یہی عرض کی، مگر آپ نے فرمایا کہ جب میرا رب میری اس آگ میں جانے پہ راضی ہے تو مجھے کیا اعتراض اس بات پہ، تو لہٰذا میں جانے کے لیے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو فرشتوں سے مجھے کسی حاجت اور مدد کی طلب نہیں ہے۔ تو فرشتے بھی چلے گئے، حیران تھے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ اس وقت جو ایک گوپی نما ایک کیفیت ہوا کرتی تھی، میرے دادا جی نے مجھے وہ بنا کے دی ہوئی تھی میرے بابا جی کو، اور بابا جی سے میرے تک پہنچی، اس کو کہتے ہیں گوپی۔ اور وہ کیا ہوتی ہے؟ درمیان میں ایک ٹوپی نما ایسی کیفیت ہوتی کہ اس میں ایسا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک برتن ہوتا ہے پیالہ نما، وہ رسیوں سے بنا ہوتی ہیں، ان رسیوں کو پکڑ کے اس کو گھمایا جاتا ہے، پھر ایک رسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس میں اندر جو کنکر رکھا ہوتا ہے وہ بڑی دور جا کے گرتا ہے۔ تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، دادا جی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی بابا جی کو پہنچی، اور بابا جی سے مجھے نصیب ہوئی، میں نے اس کی زیارت کی۔ یقیناً میرے لیے تو باعث برکت، کیونکہ میں نے وہ دور نہیں دیکھا جو اتنا پرانا دور تھا، لیکن یہ ہے کہ اس چیز کی یاد تازہ ہوگی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس گوپی میں ڈالا گیا، پھر اس کو گھما کے پھینکنا ہوتا تھا، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا، وہ ایک اسپیشلی طور پہ اس وقت کی ایک منجنیق نما مشین بنی ہوتی تھی، اور وہ منجنیق میں نے جو لکڑیوں سے بنی ہوتی تھی، جیسے ہم جس کو لکڑی سے بنے ہوئے بیلوں والی اس گاڑی کو گڈھا بھی کہتے ہیں پنجابی میں، تو اس طرح کی کیفیت، اس کے اوپر باقاعدہ وہ فائر کرنے کے لیے، وہ پتھر پھینکنے کے لیے یا کوئی چیز پھینکنے کے لیے اوپر بہت بڑی ایک پائپ نما چیز لگی ہوتی۔ میں نے دمشق میں دیکھی، وہ دمشق بھی جامع مسجد میں بالکل اس کے صحن میں اسے کھڑا کیا گیا، بہت بڑی ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ اس وقت جنگوں میں استعمال کی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ نمرود نے اس میں آگ کو ڈال کے پیچھے سے پریشر کے ساتھ، جس طرح ان کا طریقہ کار تھا، وہ آگ میں پھینکا، اور اس نمرود کی آگ جہاں جلائی گئی تھی وہ بھی عراق میں ہے، اور وہ تصویر بھی یہاں پہ لگی ہوئی اس دروازے کی بیک سائڈ پہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، مگر آگ گل و گلزار ہو گئی، اس لیے کہ اپنے رب سے مدد طلب کی تھی، کسی اور کی مدد کے خواہاں نہیں ہوئے، بلکہ اپنی رب کی رضا کے لیے جان کی قربانی دی۔ رب کی طرف سے امتحان تھا۔ یاد رکھیے کہ 2 قسم کی آزمائشیں بندے کے لیے بڑی کڑی ہوتی ہیں، ایک جان کا امتحان، دوسرا اولاد کا امتحان۔ جان کا امتحان آ جائے تو بندہ کہتا ہے کہ یار سارا مال لے لے لیکن میری جان بخش دے، لیکن جب باری اولاد کی آتی ہے تب بھی اس پہ کیفیت عجیب ہوتی ہے کہ اپنی اولاد قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑھاپے میں جا کے بار بار دعائیں مانگ کے، راتوں کی مناجاتیں کر کے، جب آگ گل و گلزار ہوئی اس کے بعد کا واقعہ ہے،
پھر کیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، رب کائنات جل وعلا آپ کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبوت کا تاج پہناتے ہیں۔ اب کیفیت کیا ہے کہ بظاہر اتنی عمر زیادہ ہو چکی ہے، مگر حکم ہوتا ہے کہ اے پیارے ابراہیم آپ اپنے لخت جگر اسماعیل کو لے جائیے، ان کی والدہ کو بھی ساتھ لے جائیے، اور بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور ایسی جگہ جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہ لے جائیے، وہاں چھوڑ آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قربان جائے حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے اپنے شوہر نامدار سے پوچھا کہ آپ مجھے اس بے آب و گیا میدان میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان پہاڑوں کی ان بیابان وادیوں میں کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے صرف ایک ہی لفظ بولا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو وہ صبر و رضا کی پیکر بندی اس وقت اتنی کیفیت سے سرشار ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا اس میں شامل ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ یقیناً ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو وہ صبر و رضا کی پیکر بندی وہاں اپنے لخت جگر کے ساتھ ہے۔ سامان خورد و نوش بھی ختم ہو گیا، مگر اس کے باوجود جب پانی کی انتہائی پیاس ہوئی تو پھر وہ دوڑتی ہیں، صفا اور مروہ پہ دوڑتی ہیں، جہاں آج بھی حاجی جب تک وہ نہ دوڑے ان کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا، ان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ صبر و رضا کی وہ پیکر بندی جب وہاں پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے، بار بار اپنے لخت جگر کو بھی دیکھ رہی ہے، اللہ کریم جل وعلا اس کے لخت جگر کے لیے پانی کا انتظام کیسے کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو نیچے رگڑا، جبکہ انتہائی چھوٹی عمر ہے، شیر خوار بچہ ہے، اپنے طور پہ جیسے روٹین میں ایڑیاں رگڑتا ہے، ایسی حالت میں جیسے ہی پاؤں ٹچ ہوئے، اللہ جل شانہ نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ میرا نبی ہے، اس کے قدموں کی جگہ پہ اپنا پر مار کے پانی نکالتے ہیں۔ اب یہ بات بھی سامنے آ گئی، بعض لوگوں کو اس بات سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے پاؤں کا پانی نہیں ہے، نبی کے قدموں کا صدقہ نہیں ہے، یہ تو جبریل امین علیہ السلام نے پر مار کے پانی نکالا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اس حدیث کو دوبارہ غور سے پڑھیے کہ پر کہاں مارا، جہاں نبی کے قدم تھے جبریل امین علیہ السلام نے اپنا پر بھی وہیں مارا تاکہ قدموں کی برکت بھی نصیب ہو۔ اگر پھر بھی اعتراض ہو تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کو جب دفن کرنے لگے، آپ کی قبر مبارک بنانے لگے، تو سارے معاملات میں اختلاف ہو گیا۔ کنعان والے کہنے لگے کہ یہ ہمارے ہاں رہا کرتے تھے، ہم اپنے پاس لے کے جائیں گے۔ مصر والے کہنے لگے نہیں، ہم اپنے پاس رکھیں گے کہ ان کی اخروی زندگی، ان کی بعد والی زندگی وہ ہمارے پاس گزری ہے۔ اب اختلاف پیدا ہوا، پھر طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ دریائے نیل کے اندر آپ کے تابوت کو رکھ دیا جائے تاکہ ان کی برکت والا پانی ہمیں کنعان میں بھی نصیب ہو۔ تو یہ تو شروع سے روایات چلتی آ رہی ہیں کہ تبرکات کی فضیلت اور اہمیت اللہ والوں کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ جب کبھی کبھی ملاقات کے لیے اگر آتے بھی ہیں، اول تو اتنی روایات نہیں ملتی کہ آپ روز آتے تھے۔ میں پہلے یہ علماء سے سنتا تھا کہ آپ روزانہ آتے تھے صبح سے لے کے شام تک، ایسا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کئی مہینوں کے بعد، بعض اوقات سالوں کے بعد آنا نصیب ہوتا، جیسے ہی اذن ملتا آپ تشریف لاتے اور زیارت کرنے کے بعد چلے جاتے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت آتے ہیں کہ جب ابھی یہ شیر خارگی سے نکلتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے 6 یا 7 برس کی عمر تھی، بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں 12 برس کی عمر تھی۔ اب یہ 12 برس ہو یا 6-7 ہو، بچہ تو بڑا پیارا لگتا ہے، 6-7 برس کا بچہ تو بہت ہی پیارا ہوتا ہے، آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلے، رب کائنات جل وعلا نے حکم دیا کہ ابراہیم تمہاری جان کا امتحان تو لیا، تم کامیاب نکلے، اب اولاد کا بھی امتحان ہے، ایک لخت جگر ہے جو مانگ کے لیا تھا، جو مناجاتی کر کے لیا تھا، اب حکم کیا ہے کہ اسے بھی میرے راستے پہ قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے کیا آتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں رسی ہے، ایک ہاتھ میں چھری ہے، یہ آپ لے کے آ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آج جو بیرون ملک رہنے والے لوگ ہیں، وہاں سے جب کئی برسوں کے بعد آتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے کتنے پیارے پیارے کھلونے لے کے آتے ہیں،
پیرزادہ رضا صاحب کا مصطفی دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں جدہ میں گیا, میرے دوست تھے, میں ان کے گھر کچھ دیر کے لیے قیام کے لیے رکا, تو میرے اور بھی ایک دو دوست شامل تھے. میں نے ان کے گھر میں دیکھا کہ کئی بوریاں بھری ہوئی تھیں. میں نے کہا ان بوریوں میں کیا ہے؟ کہنے لگے بچوں کے لیے کھلونے ہیں. میں نے پوچھا اتنے کھلونے؟ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے تم کاروبار کرو گے. کہنے لگے کہ کئی سالوں کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے, پر میں نے ابھی وہ بیٹا دیکھا نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ ابھی وہ بچہ کھیلنے کے قابل ہو چکا ہے. اب میں کئی برسوں کے بعد جانے لگا ہوں. میں تو جب بھی بازار جاتا اپنے بیٹے کے لیے کھلونے لے کے آ جاتا. اب یہ کئی بوریاں بھری پڑی ہیں, ایسے تو جہاز پہ جا نہیں سکیں گے, ان کو پہلے سے بکنگ کرواؤں گا اور شپ کے ذریعے یہ پہنچے گی. تو بات یہ ہے کہ پیرزادہ رضا صاحب کا مصطفی صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یار ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے لخت جگر کے پاس جاؤں تو کچھ کھلونے لے کے جاؤں تاکہ میرا بیٹا خوش ہو جائے. مگر یہ کیسا باپ ہے, یہ کیسے حوصلے والا باپ ہے کہ اپنے رب کے حکم سے ایک چھری اور ایک رسی اور اپنے اس پیارے بیٹے کو, جو بلائیں لینے والا بیٹا ہے, جو انتہائی خوبرو ہے اور وہ بھی وقت کا نبی ہے, رب کائنات جل وعلا کے حکم سے اسے قربان کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنی صبر اور رضا کی پیکر اہلیہ محترمہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے اس بچے کو تیار کر دیں, میں ایک دوست کی دعوت پہ اسے لے کے جانا چاہتا ہوں. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے لخت جگر کو نہلاتی ہیں, کپڑے پہناتی ہیں, تر و تازہ کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں ان کی انگلی تھما دیتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں اور بیٹا اور باپ دونوں جا رہے ہیں, لیکن ہوا کیا کہ شیطان آ گیا. اس نے کہا کہ یہ ہاتھ میں رسی دیکھی ہے اور چھری دیکھی ہے ہاتھ میں, تمہارا شوہر اب اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا, کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. تو شیطان کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے, تو اللہ نے تیرے شوہر کو حکم دے دیا ہے, اب وہ اپنے لخت جگر کو قربان کر دے گا. تو بی بی ہاجرہ کا حوصلہ دیکھیے, فرماتی ہیں کہ اگر میرے رب کی مرضی یہ ہے تو میری ایک لال کی بجائے کئی ہوتے میں سارے قربان کر دیتی. اور کنکر اٹھا کے شیطان کو آپ نے مارا. پھر شیطان کا بس نہ چلا کہ اتنا بڑا معجزہ ہونے والا تھا, شیطان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اب کیفیت کیا ہے, چلتے ہوئے جا رہے ہیں, چلتے چلتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تجھے پتہ ہے تمہارا باپ تجھے ذبح کر دے گا. آپ بھی یہی کہتے کہ نہیں میرا باپ ایسا نہیں کرے گا, کہتے کہ نہیں یہ پیغمبر ہیں, انہوں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کی حالت میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا اپنے آپ کو, تو اب یہی عمل تیرے ساتھ کرنے کے لیے تجھے لے کے جا رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتے ہیں؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا باپ عام باپ نہیں ہے, یہ نبی ہے, نبی کا خواب بھی حقیقت میں معجزہ ہوتا ہے, اللہ کی وحی ہوتا ہے, تو لہٰذا یہ ذبح کر دے گا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ چھوٹے ہیں مگر کنکر اٹھا کے پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں دفع ہو جا, میرا باپ اگر اللہ کے حکم سے مجھے ذبح کر دے تو مجھے اور کیا چاہیے. یہ حقیقت میں وسوسے تھے, خیالات تھے, مگر اس زبان حال سے آپ اس طرح کا اشارہ کر رہے تھے. اور جب پتھر مارے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس بات کو دیکھ رہے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے شروع کر دیے اور شیطان آ کے کہتا ہے کہ اے پیارے ابراہیم, یہ تو دیکھیے یہ تو خواب تھا, خواب کی بات ہے, آپ اس پہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ اللہ کا حکم تھوڑی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کنکر اٹھا کے اسے مارتے ہیں. جو آج جمرات میں حاجی ان کو پتھر مارتے, یہ وہی جگہ ہیں, کچھ فاصلے پہ بنی ہوئی ہیں, بڑا جمرہ بھی ہے, چھوٹے جمرات بھی ہیں, یہ سارے حقیقت میں وہیں پہ موجود تھے. اس وقت قریب قریب سے جیسے جیسے گزرے, جہاں جہاں پتھر مارے گئے ان جگہوں کو بھی محفوظ رکھا گیا. اور آج حاجی بظاہر شیطان وہاں پہ نہیں ہے, مگر اس کے باوجود حاجی بھی اس سنت کو ادا کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کے چلتے ہیں, پھر راستے میں بالکل قریب پہنچ کے جس جگہ پہ آپ کو ذبح کرنا تھا, تو آپ فرماتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک. تو جب یہ بات کہی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان, اگر آپ نے خواب میں مجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا, یہ بات حق ہے,
تو یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ایسے کر گزر۔ پیرزادہ رضا صاحب کا مصطفی صاحب بڑی پیاری بات کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے ذبح کر دے، بلکہ فرمایا کہ جیسے رب نے حکم دیا ویسے کر دو، اگر ذبح کا حکم ہے تب بھی کر دو، اگر مجھے لٹکائے رکھنے کا حکم ہے تب بھی لٹکا دو۔ آپ دیکھیں یہ میں فکرہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کیونکہ پیرزادہ رضا صاحب کے مصطفی صاحب نے یہاں پہ وضاحت کی ہے کہ انہوں نے کلی اختیار دے دیے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے ذبح کرنا، ایک ہے اذیت دینا، ایک ہے لٹکا دینا، ایک سولی پہ لٹکا دینا، ایک ہے صرف ذبح کر دینا، اس میں بھی فرق ہے۔ سولی پہ لٹکانا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کو لٹکایا گیا، کیسے لٹکایا گیا، سولی کو کیسے ایک درخت کی نوک بنائی گئی، اس نوک کے اوپر پیٹ کے بل لٹایا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جان نکلنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے ایسی کیفیت میں، پیٹ میں وہ سولی جس کو ہم سولی کہتے ہیں، سولی کا حقیقت میں یہ لفظ کہاں سے آیا، یہ اسی وجہ سے آیا کہ نوک دار درخت کی سولی بنائی گئی، جیسے سول ہوتی ہے جس کے کانٹا ہم کہتے ہیں، اتنا باریک کاٹا گیا، پھر پیٹ کے بل اوپر لٹایا گیا، اور یہاں تک کہ پاؤں بھی باندھے ہوئے، ہاتھ بھی باندھے ہوئے، تاکہ وہ تڑپنے میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے کوئی مدد نہ لے سکیں۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کی سولی تھی اور کتنی تکلیف دہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اس لیے عرض کیا کہ ابا جان جیسے آپ کو حکم ہے آپ ویسے کر دیجیے، یا ابت افعل ما تؤمر، جیسے حکم ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، اب یہاں پہ روایت ہے کہ ہوتا تو یہ ہے کہ گلے سے کاٹا جائے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ فلما اسلم، جب انہوں نے آپس میں یہ بات تسلیم کر لی، اب تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے، بیٹا بھی تیار ہے، باپ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو جب یہ تیاری ہوگی پھر کیا ہوا، پھر اس کے بعد ہوا کیا ہے، پھر آپ کو جبین کے بل لٹایا گیا، ثم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ جو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی کے بل آپ کو لٹایا۔ اب چاہیے تو یہ تھا گلے پہ ادھر ایسے لٹایا جاتا، لیکن یہاں پہ پیشانی کے بل لٹایا، اس لیے کہ نہ بچہ اس بات کو دیکھ سکے، نہ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ سکے، کیونکہ بیٹے نے درخواست کی تھی کہ ابو جان آپ کو مجھ سے بڑا پیار ہے، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، اگر آپ مجھے اس حالت میں دیکھ سکیں، ممکن ہے کہ آپ یہ کام نہ کر سکیں، تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ اس سے پہلے روایت میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس رسی سے باندھا، پھر اسماعیل علیہ السلام پکار اٹھے، کہنے لگے ابو جان میری رسیاں کھول دو، نہ میرے ہاتھوں کو باندھو نہ میری ٹانگوں کو باندھو۔ پیرزادہ رضا صاحب کا مصطفی صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ رسیاں کھول دو، پہلے خود کہا کہ مجھے باندھ لو تاکہ میں تڑپوں نہ اور میرا خون تمہارے اوپر نہ گرے، پھر خود کہتے ہیں کہ ابو جان رسیاں کھول دو، ایسے ہی ذبح کرو مجھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا تھی کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ آپ ذبح ہونا نہیں چاہتے تھے، باپ نے رسیوں سے جکڑ کے ذبح کیا، مجبور کر کے ذبح کیا، یہ حکمت ہے اس میں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی کہ ابو جان آپ مجھے میری رسیاں بھی کھول دیں اور میرے پاؤں کی رسیاں بھی کھول دیں، ہاتھوں کی رسیاں بھی کھول دیں، تاکہ میں اپنی رضا کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ روایت بالکل درست اور صحیح ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کو بتایا۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ جب چھری لے کے چھری کو چلاتے ہیں تو چھری چلتی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بھی دو روایتیں میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب وہ چھری چلاتے ہیں چھری نہیں چلتی، جب چھری نہیں چلتی زور سے پکڑ کے اس کو پتھر پہ مارتے ہیں، کیا چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ اب زبان حال سے وہ چھری کہتی ہے کہ اے پیارے ابراہیم یہ بتاؤ کہ جب آگ میں رب نے آپ کو پھینکا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے حکم سے آگ نے گل و گلزار کر کے دکھا دیا، اللہ کا حکم تھا اس لیے آگ نے مجھے نہیں جلایا۔ فرمایا، اور چھری عرض کرتی ہے کہ اے پیارے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے وہاں آگ کو تو ایک بار حکم دیا تھا، مجھے رب کائنات جل وعلا نے 70 بار حکم دیا ہے، اے چھری گلا نہیں کاٹنا، چلنا نہیں ہے، تو میں کیسے چل سکتی ہوں، میرے رب کا حکم ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ اپنے بیٹے کو اسی طرح لٹائے رکھتے ہیں، اس کے بعد آنکھوں پہ پٹی بھی اسی طرح باندھتے ہیں، چھری دوبارہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ دوسری روایت، یہ پیرزادہ رضا صاحب کو مصطفی صاحب فرماتے ہیں کہ پھر دوسری روایت یہ ہے کہ چھری کو جب
مکمل اپنا پورے جسم کا زور دے کے گلا کاٹنے کی کوشش کی، چھری چل گئی۔ اب جب چھری چلی، آنکھوں پہ تو پٹی تھی، جب چھری چل گئی تو خوش ہو گیا کہ یہ کام ہو گیا، لیکن آنکھوں سے پٹی اتاری، عجیب منظر دیکھا، جبریل امین علیہ السلام بھی پاس کھڑے ہیں اور ساتھ ہی اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پکارتے ہیں۔ تو جب یہ پکارتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ سننے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیرات ہیں جو ہم عید کے دنوں میں پڑھتے ہیں، حقیقت میں یہ ان تینوں بزرگوں کے کلمات ہیں جو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کیا پیارے ابراہیم، میں اپنے سدرہ پہ مقیم تھا، اپنے رب نے اپنے شان کے لائق مجھے حکم دیا کہ اس طرح کرو، جنت میں جاؤ، جنت سے مینڈا لو اور ابراہیم علیہ السلام کے چھری چلانے سے پہلے پہنچو۔ اور فاصلہ کتنا ہے؟ اگر ایک بندہ 8000 سال مسلسل چلتا رہے، 8000 سال مسلسل چلتا رہے، اتنے فاصلے پہ جنت ہے۔ 8000 سال لگتے ہیں، مگر یہاں پہ جبریل امین علیہ السلام پلک جھپکنے سے پہلے پہنچتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جبریل امین علیہ السلام کی یہ رفتار ہے، اور یاد رکھنا یہ رفتار اس غلام کی ہے جو معراج کی رات بھی میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا۔ میرے رب کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں دیکھیں اب کس بات سے بات آ گئی، ایک ایسا جاہل بھی ہے، وہ اس نے کہا کہ اولیاء تو کیا، نبی بھی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ چاہیے یہ جو کہتے ہو کہ غازی عبداللہ جو ہے، عبداللہ شاہ غازی کراچی میں سمندر کا طوفان روک دیا، کتنے عرصے سے کتنی بار طوفان آیا، کراچی ڈوبا نہیں، اس لیے کہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی ڈیوٹی وہاں پہ ہے، وہ آل رسول ہیں اور حقیقت میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اتنا قریبی رشتہ ہے۔ تو مجھے بارہا وہاں جانے کا موقع ملا، مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ حاجی اللہ یار صاحب کے مرحوم رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے بلال بھائی موجود ہیں۔ جب پہلی بار ہم عمرے کے لیے گئے کراچی میں ٹھہرے، ہماری ٹکٹیں کراچی سے تھیں، تو ہوا یہ کہ ایجنٹ نے کہا کہ 10 بجے کل آپ کی فلائٹ ہے، کوئی راستہ نہیں تھا، بائی ایئر بھی ٹکٹ نہیں مل رہی تھی، راتوں رات ہم افطاری کے وقت ٹرین پہ سوار ہوئے، بابا جی ساتھ تھے، پہلا سفر تھا میرا، چلے افطاری بھی ہماری ٹرین کے اندر ہی ہوئی، بس جیسے جیسے ہم سوار ہوتے گئے افطاری کا وہ ہارن بجتا گیا تو اعلان ہوتے گئے، پھر ہم نے تسلی سے بیٹھ کے افطاری کی۔ اچھی طرح یاد ہے یہ بلال بھائی بھی تھے، اسلم بھائی بھی تھے، تو اور بھی دوست احباب کچھ تھے، کچھ دو تین دوست پہلے سے جا چکے تھے۔ تو یہاں سے جب ہم پہنچے، وہاں کراچی پہنچے تو ایجنٹ نے کہا کہ ابھی تو آپ کی ٹکٹیں نہیں ہوئی، تو 2 بجے کی فلائٹ ہے، اب جھوٹ بولا اس نے، لیکن 2 بجے بھی فلائٹ نہ گئی، پھر کہنے لگا 8 بجے فلائٹ ہے، پھر کہنے لگا اگلے دن 12 بجے ہے۔ اللہ حاصل قیاس کے بڑا مشکل مرحلہ تھا، پہلی بار جانا تھا، یہ بلال بھائی بھی پریشان، میں بھی پریشان، یہاں تک کہ بابا جی کے پاس بیٹھے ہیں، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا اور عشرہ شروع ہو گیا، آخری عشرہ۔ ہماری خواہش تھی کہ آخری عشرہ مسجد نبوی میں گزاریں گے۔ تو جب وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ جمعے کا دن آ گیا۔ میں نے کہا اب دیکھیں 3 دن تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہو گئے، جس ایجنٹ کو بھی رابطہ کیا، ڈائریکٹر جو پی آئی اے کا تھا اس سے رابطہ کیا، مختلف سورسز آزمائے، ہر کسی نے کہا کہ جی آپ عید سے پہلے نہیں جا سکتے، عید آپ کو پاکستان میں کرنا پڑے گی، کوئی جہاز نہیں ہے، کسی جہاز میں چانس پہ ایک آدھی سیٹ مل سکتی ہے، یہ اکٹھی 5-6 ٹکٹیں نہیں مل سکتی۔ اب پریشان تھے، سارے پریشان تھے، اور جمعے کا وقت آ گیا، بابا جی فرمانے لگے بیٹا نماز جمعہ پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسافر ہیں، اب وہیں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں بابا جی۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا بابا جی یہ تو بتائیں، ہمیں تو کتابوں میں لکھ کے آپ نے دے دیا کہ بابا جی عطائے جیلانی سرکار صاحب کے حضوری تھے، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ فرمایا کرتے تھے ہم ابھی حضور غوث پاک سے پوچھ لیتے ہیں۔ اتنا رابطہ تھا، اس کا مطلب ہے اب آپ کا رابطہ نہیں ہے؟ یہ میں نے کتنی بڑی بات کر دی۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ نے صرف وہ بزرگوں کے ہمیں واقعات سنائے، کتابوں میں پڑھائے، پریکٹیکلی ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آج ہمیں بھی دکھائیں آپ کا رابطہ ہے، کہتے ہیں بیٹا کیوں نہیں رابطہ، ہمارا بھی حضور غوث پاک سے رابطہ ہے۔
میں بھی حیران ہو گیا، کہنے لگا اچھا بیٹا ہمارا وضو دوبارہ کرواؤ۔ وضو کروایا، بابا جی اندر تشریف لے گئے، کافی دیر مراقبے میں بیٹھے رہے، بعد میں تشریف لائے، سرخ چہرہ تھا، کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، جلال اتنا تھا کہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ بابا جی تشریف رکھتے ہوئے بیٹھتے ہیں تو قبلہ سید لال شاہ بخاری تاجل کے بابا جی کے خلیفہ ہیں، وہ دستبست عرض کرتے بابا جی کیا بنا ہماری ٹکٹوں کا؟ فرمایا شاہ جی ٹکٹیں ہو گئی ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اذن مل چکا ہے، ہماری حاضری لازم ہے اور ہر صورت ہم نے جانا ہے۔ کون کہتا ہے ہماری ٹکٹیں نہیں ہو سکتی؟ یہ ایجنٹوں کو کیا پتا، ہماری ٹکٹیں ہو چکی ہیں، اسپیشل فلائٹ لگی ہے اور کراچی کی جو انتظامیہ سید عبداللہ شاہ غازی کے ذمے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے لگا دیا ہے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں یہ ڈیوٹی سونپ دی ہے کہ ان کی ٹکٹیں ہر صورت کروائیں۔ تو عبداللہ شاہ غازی سرکار نے صبح کی فلائٹ ہمارے لیے اسپیشل لگوا دی ہے۔ اب یہ بات وہ کی بابا جی نے جو ہماری سمجھ سے بالا تر تھی، چونکہ 15-20 منٹ پہلے تو میں ایجنٹوں سے رابطے میں تھا، مختلف جگہوں پہ فون کر رہا تھا، سب نے مایوس کر دیا، اور ایجنٹ نے ڈائریکٹ جس کے پاس وہ ٹکٹیں لگنی تھی اس نے کہا کہ بھئی اپنے پاسپورٹ لے جاؤ، میرے پاس میں کچھ بھی نہیں۔ 15-20 منٹ پہلے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر بابا جی کہتے ٹکٹیں ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا شاہ جی یہ بابا جی ایسے آپ کو ٹرکھا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ شاہ جی کہتے نہیں یار بابا جی جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار کیسے سچ، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا۔ اتنے میں شاہ جی نے کہا چلے وہ صادق بھائی کو فون کرتے ہیں جو میرے فیض رسول بھائی کا باس ہے، تو آج بھی ماشاءاللہ بابا جی کا بڑا عقیدت مند ہے، وہ ترکی میں آج کل نیشنلٹی اس نے لے لی ہے، وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو وہ صادق بھائی کو فون کیا کہ وہ ٹکٹوں کے حوالے سے نا ایجنٹ کے پاس جانا ہے، بابا جی فرماتے ہیں ٹکٹیں ہو چکی ہیں تو لہذا آپ گاڑی لے کے آ جائیں، ہم وہاں جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی واقعی مجھے بھی ایجنٹ کا فون آیا ٹکٹیں ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے پھر بھی یقین نہیں ہے، جب تک وہ کہتے ہیں نا جب تک نہ دیکھوں اپنی نینی تب تک نہ مانوں گڑ کی کہنی۔ میں نے کہا میں نے تو مجھے نہیں تسلی ہو رہی، یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بابا جی فرماتے جاؤ بیٹا ٹکٹیں ہو چکی ہیں، جاؤ لے کے آؤ۔ چلو جی چلے گئے، ایجنٹ کے پاس گیا، کہنے لگے یار یہ مجھے بھی نہیں پتا کیسے ہوئی، میں آپ سے بھی ناراض ہو رہا تھا، مجھ سے ناراض ہو رہے تھے، میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اچانک میں نے جمعے کے فوراً بعد جیسے ہی کمپیوٹر کھولا ٹکٹیں آپ کی ہو چکی تھی، نئی فلائٹ لگی اسپیشلی طور پہ، یہ ایک جہاز اسپیشل لگانا پڑا ہے، تو یہ پتہ نہیں آپ کی دعائیں کام آ گئی، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دعائیں ہوں گی، کتنے لوگ مس ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنایا، پھر سحری کے وقت ہم ماشاءاللہ پی آئی اے پہ سوار ہوئے اور ماشاءاللہ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ تو عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ وہ بزرگ ہیں جن کی نگاہ شفقت سے کراچی محفوظ رہا۔ اتنا بڑا طوفان آ رہا تھا، سائنسدان بتا رہے تھے کراچی کا ایک شہر بھی نہیں بچے گا، ساری کراچی ڈوب جائے گی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمارے علماء نے پہلے ہی ببانگ دوحل کہا عبداللہ شاہ غازی موجود ہیں، کراچی ڈوب نہیں سکتا۔ اب اس بے وقوف شخص نے کہا کہ نہیں جی عبداللہ شاہ غازی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، کوئی نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، تو کراچی کو کیسے اس طوفان کو کیسے روک سکتے، کراچی کو کیسے بچا سکتے؟ یہاں ہمارے علماء نے ایک بات کی، علماء فرماتے کتنی بے حیائی والی بات ہے یہ کہنا کہ پیشاب نہیں روک سکتے، یہ تو نجاست والی بات ہے، اور ایک کسی اللہ کے ولی اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی نسبت کرنا یقیناً یہ گستاخی اور بے ادبی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے روکنے کی، جب روکنے کی باری آتی ہے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا سمندر میں مارتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، تو اس پتھر پہ جب مارتے ہیں تو 12 چشمے جاری ہوتے ہیں، جب اس سمندر میں مارتے ہیں 12 راستے بن جاتے ہیں۔ جب 12 راستے بنتے ہیں، کیونکہ 12 قبیلے آپ کے تھے تاکہ قبیلے والے آپس میں بحث و تکرار نہ کریں، ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ۔ تو ہمارے علماء نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ایسی توہین کرتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ تو اپنے ایک عصا سے 12 راستے سمندر میں بنا دے، سارا سمندر کا پانی روک دے، تو کیسی بے ادبی کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کو ٹھیس پہنچتی جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، لیکن الحمدللہ قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام نے ایسے معجزات نہ دکھائے ہوتے تو آج کے لوگ اس طرح کی باتیں ضرور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو حضرت جبریل امیہ علیہ السلام آپ سے جب پوچھا گیا کہ اتنی جلدی کیسے آئے، کہنے لگے کہ یہ مجھے چند بار ایسا ہوا
ایک بار مجھے یہ موقع ملا کہ میں اس وقت بھی سدرا پہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو رسی سے باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا گیا. جب کنویں کے بالکل قریب پہنچ گئے جہاں تک رسی جاتی تھی، اتنے فاصلے پہ بھی تھے، اب اوپر سے انہوں نے رسی کاٹنی تھی تاکہ وہ رسی بھی نیچے گر جائے اور یوسف علیہ السلام بھی نیچے گر جائے. یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کو چوٹ تو لگنی تھی جب نیچے گرنا تھا. رب کائنات جل وعلا نے فرمایا پیارے جبریل جنت سے نوری تخت لے کے جاؤ، میرا پیارا یوسف نیچے جا رہا ہے، اس کے جانے سے پہلے ان کے نیچے نوری تخت رکھ دو. بعض روایتیں کہ اپنے پر بچھا دو، پر بھی تو نوری پر ہوتے ہیں فرشتوں کے. حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی تیزی سے میں آیا کہ یہ دیکھیں کہ ادھر رسی کاٹی، ادھر کنویں میں گرنا تھا. میں سدرۃ المنتہا سے جو 8000 سال لگتے ہیں وہاں پہنچنے کے، ایک بندہ آج سے چلے 8000 سال چلتا رہے تب جا کے جنت کی مسافت طے کرے گا. جو روایات میں آتا ہے علماء فرماتے ہیں اتنا فاصلہ حضرت جبریل امین علیہ السلام لمحہ بھر میں طے کر کے نوری تخت یا نوری اپنے پر بچھا دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ امتحان در امتحان، نبیوں کے سب سے زیادہ امتحان، پھر اولیاء اللہ کے بھی امتحان، بزرگوں کے بھی امتحان، آزمائشیں اور دکھ، یہ تکلیفیں. یقیناً یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، مگر اس میں جو صبر و رضا کا پیکر بن گیا، اللہ کا مقرب بن گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنا بنا لیتا ہے. اور یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. رات ایک دوست میرے پاس آئے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر 100% لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیت کے تحت 100% تکلیف میں رب کائنات جل وعلا مبتلا کرے بندے کو کہ یہ 100% اس میں اتنی ہمت ہے، یہ بات ڈیفینیٹ ہے کہ یہ بندہ اتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے. اللہ دیتا ہی اتنی تکلیف ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتا. تو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پیکج ایسا مل جائے کہ 25% آ جائے تکلیف پر، 75% معاف کر دی جائے. میں نے کہا یہ پیکج ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اللہ کے تھوڑی دی ہوئی تکلیف پہ راضی ہو جاتا ہے، بڑی تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں. پھر وہ 75% معافی والا معاملہ ہوتا ہے، اتنا شارٹ کٹ ہوتا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ اچانک وہ ایکسیڈنٹ ہوا، اوپر سے ٹرین گزر گئی یا اوپر سے گاڑی گزر گئی، دیکھا تو وہ بچہ تھا یا بندہ تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہہ رہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. رب وہاں پہ بھی تو بچا سکتا ہے نا. زندگی موت دینا میرے رب کا کام ہے. اللہ کریم جل وعلا یقیناً ہمیں صبر و رضا کا پیکر بنائے. اور پہلی بات تو یہ کہ دعا مانگا کرے کہ یا اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ لا جو پہلی قوموں پہ لایا، اور ایسا بوجھ بھی نہ لا جس کے ہم متحمل نہ ہوں. مالک ہمیں تو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر اپنا کرم کر دے، تمام طرح کے کفار سے ہمیں بے نیاز کر دے. تو یہ دعا مانگا کریں. قرآن کریم میں دعا موجود ہے، یہ مانگا کریں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. تو یہ مکمل دعا یاد کر لیں، یہ مانگا کریں. نہ مانگ سکے تو کم از کم اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اس کا مفہوم یاد کر لیں. تو جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آسانیاں کر دے گا. پھر ہر آنے والی تکلیف آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ہوگی، مگر اتنی آسان ہوگی کہ آپ باقاعدہ مسکرائیں گے. تکلیف ہوگی لیکن مسکرائیں گے، آپ کو پرواہ نہیں ہوگی. کتنے ایسے اللہ کے بندے تھے جن کو جب تکلیفوں سے دو چار کیا گیا مگر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے تھے. یقین جانیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ یاد آ گیا. آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد معروضات ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لشکر دے کے بھیجتے، رومیوں کے ساتھ برسر پیکار تھا لشکر، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ گرفتار ہو گئے. اب بہت سارے صحابی ہیں، بہت سارے اس میں تابعین بھی ہیں، وہ سارے وہاں پہ گرفتار ہیں. اب گرفتاری کے دوران اس نے کیا کیا، تانبے کی بہت بڑی دیگوں کے اندر، بعض کہتے ہیں کہ ابلا ہوا پانی، بعض کہتے ہیں کہ تیل، اتنا پکایا کہ سب کے سامنے اس نے ایک ایک کو ڈالنا شروع کیا. ابھی 2 بندے ہی ڈالے تھے. تو پھر بادشاہ مخاطب ہوتا ہے شاہ روم، وہ کہتا ہے کہ دیکھو جو حشر ان کا کیا، ان کو تل کے پکوڑے بنا دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس نے تو اس طرح کے برجستہ کلمات کہے کہ یہ دیکھو جو حشر ان کا ہوا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. بتاؤ تم ہمارا دین قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے. وہاں پہ ایک ایسا شخص بھی تھا، وہ ایسا صحابی تھا
وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تیرا دین کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے، تو ہمیں اس میں ڈالنا چاہے تو ڈال دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اب کیفیت یہ ہے کہ بادشاہ کی بے بسی ہے، بادشاہ کہتا ہے کتنا لوگوں کو میں ڈالوں گا، کاش کہ یہ میری بات مان جائے۔ اس نے کہا چلیں ایک بار کہہ دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جگہ پہ ہوں اور وہ ڈال دیے جائے۔ اور صحابی غیرت والا تھا، کہنے لگا بدبخت تو نے اتنی زبان دراز کی، ایسا تو جملہ بھی کیوں کہہ رہا ہے، تیری زبان کھینچ لوں گا، یہ جذبات ہے، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا۔ وہ پھر کہتا ہے، اب اس کی بے بسی ہے کہ ساری رعایا کے سامنے اس کی بے بسی ہے، یا تو اتنے سارے لوگوں کو سب کو وہ آگ میں ڈالتا، سب کو اسی طرح دیگوں میں ڈالتا، لیکن ادھر وزیر بھی دست بستہ کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے کہ شاہ پناہ آپ اس طرح کریں، ان کو درگزر فرمائیں، ان کو جانے دیجیے۔ جو ایک انتہائی کوبرو جوان تھا نا، اس کو بادشاہ کہتا ہے کہ چلے یار یہ جوان جو ہے نا، یہ اس طرح کرے کہ میری پیشانی کا بوسہ لے لے، مجھے چوم لے، جب میری پیشانی کا بوسہ لے گا میں سب کو عذاب کر دوں گا۔ اب یہ بات آسان تھی، مشکل نہیں تھی، اسلام قبول کرنا مشکل بات تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، آپ عرض کرتے ہیں کہ حضور عقل مند کون ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو دو برائیوں میں اور دو اچھائیوں میں فیصلہ کر سکے کہ میں نے کون سی کرنی، مجبوری ہے، دو اچھائیاں ہیں، دونوں میں سے کون سی اڈاپٹ کرنی، ایک کا اجر بہت زیادہ، ایک کا اجر تھوڑا۔ عقل مند وہ ہے جو اجر زیادہ ہے وہ والی نیکی کرے گا، اور جہاں دو برائیاں ہیں، دو تکلیفیں آنی ہیں، ان میں سے وہ اڈاپٹ کر لے جس کا گناہ کم ہو۔ مجبور کر دیا جا رہا ہے یا یہ گناہ کرو یا یہ کرو، اس میں سے جو کم گناہ ہے وہ اڈاپٹ کر لے، یہ عقل مند کی نشانی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے اس بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس نے سب کو آزاد کر دیا، سارے چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کے یہ ماجرا پیش کیا گیا تو حضور والا ایسے ایسے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے بہت اچھا کیا، یہ سب کی جان بچا کے تم لے کے آ گئے، تو اب اس طرح کرو۔ جتنے اور لوگ تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی پیشانی میں چومتا ہوں، کیونکہ اس نے وہ کام کیا کہ اتنی جانوں کو بچا کے آ گیا، تو لہٰذا تم سب باری باری اس کی پیشانی کا بوسہ لو، کیونکہ اس نے تو ایک پیشانی کا بوسہ لیا، ہم سارے مل کے اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ پھر جتنے لشکر والے تھے سب نے اس شخصیت کی اس عقل مندی پہ اتنا ان کو سراہا کہ ان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ تو یقیناً ہمارے اکابرین بڑی شانوں والے ہیں، اور ہاں اولیاء اللہ پھر انبیاء علیہ السلام کی تو بڑی شانیں ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آب زمزم کے حوالے سے وہ بات میں بھول گیا، حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے جب پانی اچھلتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے اس کی منڈیر بنائی اور اسے کہا زم زم۔ اس زبان کا یہ عبرانی زبان کا غالباً لفظ ہے زم زم، رک رک، اس کا مطلب ہے رک رک۔ اب پانی کو رک رک کہا کس نے؟ بی بی ہاجرہ نے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر بی بی ہاجرہ اس پانی کو زم زم نہ کہتی یہ روئے زمین پہ پھیل جاتا، اتنا پانی ہوتا روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ یہ تو اللہ نے اپنی اس بندی کے زبان کی لاج رکھی ہے، پانی کو وہی روک دیا جہاں اس نے کہا تھا۔ تو آج دیکھیں ٹنوں کے حساب سے پانی نکل رہا ہے، پانی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے ارد گرد بھی انہوں نے بور کر کے دیکھے لیکن پانی نہیں نکلا، لیکن پانی ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے، ایک ہی ایسا سوتا پھوٹا ہوا ہے جس سے پانی نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، اور ہزاروں کیا لاکھوں حاجیوں کو وہ پانی مل رہا ہے۔ تو خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے، جس نیت سے بندہ پیتا ہے اسی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ چونکہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے بھی تذکرہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، کوئی ایسے چیدہ مسائل کسی نے پوچھنے ہوں، کوئی بھی ایسا سوال ذہن میں ہو قربانی کے حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں قربانی کرنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر میں آپ سے سوال شروع کر دوں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو سارے مسائل آتے ہیں۔ وہ جانور جس کا شروع سے ہی خوصیہ نہ ہو وہ قربانی پہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا؟ بتائیں۔ اب کتنے لوگ بیٹھے، آپ سمجھتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں، سوال کیا کریں، سیکھا کریں یار۔ وہ جانور جس کا خوصیہ شروع سے نہیں ہے یا دونوں نہیں ہیں، بچپن سے نہیں ہے، کیا وہ جانور قربانی پہ لگ سکتا ہے؟ اب دیکھیں کتنا بڑا امتحان۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار پوچھنے میں کبھی یار محسوس نہ کریں، پوچھا کریں،
اب مجھے یہ کل کسی نے سوال پوچھا جی، بکری کے تو نہیں، لیکن بکرے کی بات کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے قبلہ مفتی ڈاکٹر مفتی بلال صاحب سے میں نے کل یہی سوال کیا. کسی نے مجھ سے پوچھا، مجھے بھی معلوم نہیں تھا. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جس کے بچپن میں ہی یعنی پیدائشی طور پہ خوشی ہے جس بکرے کے نہیں ہے وہ قربانی پہ لگ سکتا ہے. ہاں جس کے بعد میں کٹ لگ گیا، خراب ہو گئے، تو وہ بھی قربانی کے لائق نہیں ہے. لیکن وہ خصی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند کی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خصی میڈے ہوتے ہیں یا بکرے ہوتے ہیں ان کی قربانی بہت زیادہ مقبول ہے، اس لیے کہ ان کے گوشت میں تعفن نہیں ہوتا. یہ جو خصی نہیں ہوتے وہ اکثر اپنا پیشاب پینا شروع کر دیتے ہیں. علماء نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن ذبح ہو سکتا ہے، قربانی ہو جائے گی، مگر اس کے گوشت سے چونکہ بدبو آئے گی، چونکہ اس نے ساری زندگی اپنا پیشاب پیا. تو ایسی صورت میں علماء فرماتے قربانی تو ہو جائے گی لیکن وہ گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوگا، سمیل لائے گی اس میں سے. تو لہٰذا اپنے بکروں کو اس حوالے سے خصی کر کے رکھیں تاکہ قربانی کے گوشت میں کسی قسم کی سمیل نہ ہو. اور کوئی مسئلہ؟ 2-3 قربانیاں ہوں جی، 2-3 قربانی جی. ہاں یہ پوچھ رہے ہیں کہ 2 سال کا بڑا جانور ہے جس کو کٹا کہتے ہیں یا بچڑا کہتے ہیں، اگر وہ 2 سال کا ہے، اگر وہ دوندا نہیں ہوا، اس کے 2 دانت نہیں اترے، پھر بھی اسے قربان کیا جائے گا، اس لیے کہ 2 سال اس کی عمر پوری ہو چکی ہے. یہ دوندا ہونا شرط نہیں ہے، 2 سال عمر کا پورا ہونا شرط ہے. تو اور کوئی سوال؟ 2-3 قربانیاں ہوں جی، گھر کا آدمی ایک ہی سربراہ قربانی کر سکتا. ہاں ایسے ہے کہ اگر گھر میں 2 یا 3 فیملیاں موجود ہیں، مثال کے طور پہ 3 بھائی ہیں، تینوں کا مشترکہ کاروبار ہے، لازمی بات ہے ان کا تینوں کا شراکت میں حصہ تو ہے نا. اگر تینوں صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس 52 تولے چاندی سے زیادہ، 52 تولے چاندی کتنے کی ہے؟ تقریباً 1,36,000 اس وقت ریٹ چل رہا ہے 52 تولے چاندی کا. 1,36,000 سے زیادہ مالیت کا سامان وہ جو گھر میں پڑا ہے، جو استعمال میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مال کے نصاب ہو چکا ہے. تو زکوٰۃ دینے کے لیے سال کا گزرنا لازم، لیکن قربانی کے لیے سال نہیں. بے شک 10 منٹ پہلے مال آیا تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، 10 منٹ پہلے بھی مال آپ کے پاس آیا، آپ صاحب نصاب ہو گئے، اب آپ قربانی کریں گے. تو لہٰذا صاحب نصاب کون ہے؟ جس کی حاجت اصلیہ یعنی وہ چیزیں جو اس کی ضروری ہیں، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل اس کے بغیر سواری نہیں ہے اس کی، وہی سواری ہے اس کی. اسی طرح فریج ہے، اس کی ضرورت ہے. ٹیلی ویژن یا LCD ہے، اس پہ وہ اچھے پروگرام دیکھتا ہے، علماء کو سنتا ہے، وہ بھی ضرورت ہے. AC ہے وہ بھی ضرورت ہے، ایک کولر ہے وہ بھی ضرورت ہے، پنکھے ہیں وہ بھی ضرورت، چارپائیاں وہ بھی ضرورت. جو چیزیں کپڑے وغیرہ وہ پہنتا ہے وہ صاحب نصاب شخص نہیں شمار ہوگا جب تک اس کے پاس اتنی جمع پونجی الگ سے نہ پڑی ہو جتنا کہ 52 تولے چاندی کی مقدار بنتی ہے. 52 تولے چاندی کی مقدار 1,36,000 بنتی ہے. 1,36,000 سے زائد مال اگر سیکورٹی میں پڑا ہے، آپ استعمال نہیں کر رہے، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ قربانی کرنے کے پابند ہیں. تو لہٰذا جو بندہ اتنا نصاب نہ رکھے وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو زکوٰۃ کا کرائیٹیریا کیا ہے. اب دیکھیں ایک بندے کے پاس مکان ہے، اس کا ذاتی استعمال میں ہے، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے پاس بہت ساری چیزیں ساری وہ استعمال میں اس کے، اب وہ بندہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے. لیکن اگر اس کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا اور ساتھ ہی اس کے کچھ چاندی اور ساتھ ہی کچھ کپڑے ہیں، کچھ کمبل ہیں، کچھ اس طرح کی برتن وغیرہ ہیں، ان کا نصاب تو وہ چاندی کے نصاب سے کہیں زیادہ بن گیا، وہ تو 4-5 لاکھ روپے کا بن گیا. ایسی صورت میں صاحب نصاب ہے. اگر سارا کچھ ملا کے 1,36,000 سے کم مالیت کا بنتا ہے پھر وہ خود زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے اور قربانی بھی اس پہ نہیں ہے. تو یہ ہے کرائیٹیریا. اب بندہ کہے گا یار مکان بھی اس کا اپنا ہے، گاڑی بھی اس کے پاس ہے، تو ایئر کولر بھی ہے، ایئر کنڈیشن بھی ہے، ایسی صورت میں اب کرائیٹیریا میں نے بتا دیا. باقی اس بندے کی اپنی عقل چاہیے کہ جو اس سے کہیں زیادہ غریب ہیں وہ ان کو قربانی کا گوشت کر کے کھلائے، کیونکہ یہ صاحب حیثیت ہے. صاحب نصاب اگرچہ نہیں ہے مگر صاحب حیثیت ہے، کیونکہ اس کے پاس گاڑی بھی ہے. آخر ان کی روزی اور روٹی کا ذریعہ کچھ تو ہے نا.
تو لہٰذا ایسی صورت میں اسے کچھ نہ کچھ خود چاہیے کہ میں تو کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اگرچہ میرے پاس جمع اتنا نہیں ہے مگر میرا کاروبار اس لیول کا ہے، آتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں، آتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں وہ بھی قربانی کرے، یہ بدرجہ اولا بہتر ہے۔ اور کوئی مسئلہ ہے؟ کہ دو تین قربانیاں اگر کرنی ہو تو پھر وہ ایک تو گھر کا سربراہ کردا، دوسریاں اللہ کے نبی دی کر دے۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں اگر گھر میں 2-3 بھائی ہیں، اگر ان کی جائیداد الگ الگ ہے، اگر تینوں بھائیوں کا باپ موجود ہے اور سارا کچھ باپ کے حق میں ہے، باپ کے پاس ہے، بھائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیٹوں کے پاس یعنی کچھ بھی نہیں ہے، بیٹے صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ابو جی سے کچھ لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کھانے کی حد تک بیٹوں کو ملتا ہے، باقی ان کے نام جائیدادیں نہیں ہیں، کسی قسم کا ان کے پاس اتنا جمع بھی نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ بن سکے، ایسی صورت میں وہ ان کا باپ ہی قربانی کرے گا، ایک قربانی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے 2-3 بکرے کرنا چاہیں، ایک قربانی اللہ کے نبی کے نام کی کر دیں، ایک حضور غوث پاک کے نام کے کر دیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے نام کی کر دیں، وہ جتنی دیر سے وہ خیرات کے زمرے میں آئیں گی۔ لیکن قربانی حقیقت میں جب تک آپ اپنی نہیں کریں گے، اگر صاحب نصاب ہیں، یہ نہیں کہ بعض بندوں کو میں نے دیکھا وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا جی کیا ہم اللہ کے نبی کے نام کی قربانی کر دیں؟ میں نے کہا دیکھیں صاحب نصاب آپ ہیں تو آپ کی قربانی کہاں ہوگی؟ اگر اللہ کے نبی کی قربانی کرنے کا شوق ہے، ایک بکرا اور ذبح کرو، وہ اللہ کے نبی کا کرو۔ کہتے نہیں جی وہ ایک ہی بکرا ہے، میں نے کہا پھر وہ آپ اپنی قربانی کریں، وہ فریضہ ہے آپ پہ، وہ لازم ہے آپ پہ، واجب ہے قربانی آپ پہ، تو جب واجب ہو چکی اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور کسی سے قرض لے کر قربانی قرض لے کے بھی کی جا سکتی ہے، ایک بندے کے پاس پیسے بظاہر نہیں ہیں لیکن صاحب نصاب ہے، تو مفتی اکمل صاحب نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ مال بھی ہے، 2 تولے سونا بھی ہے اور دیگر سامان بھی ہے، وہ 3-4 لاکھ روپے بن جاتا ہے لیکن نقد پیسے نہیں ہیں، تو میں قربانی کیسے کروں؟ مفتی صاحب کہنے لگے 1 تولہ سونا 2 لاکھ روپے میں بکے گا، تو 3-4 قربانیاں کر سکتا ہے، ساری کر دے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم بیچنا چاہتے نہیں ہیں، ورنہ یار ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا لخت جگر پیش کیا تھا، آج آپ کو یا مجھے کہا جائے اپنا لخت جگر پیش کریں، یار وہ پیارا بچہ جس کو آپ دیکھ کے سوتے ہیں، دیکھے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی، مجھے بتائیے جس کو آپ اپنے سینے پہ لٹاتے ہیں، جس کی بلائیں لیتے ہیں، جس کو کھلونے لا کے دیتے ہیں، جس کو من پسند اس کے منہ سے نکلی پوری کرتے ہیں، اگر حکم ہو جاتا ہے اپنے لخت جگر کو قربان کرو، کیا کرو؟ بہت مشکل۔ یہ احسان ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے صدقے اللہ نے ہمارے اوپر یہ قربانی واجب کر دی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما ہی الاضاحیہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، وہ بھی ہمارے باپ ہیں، اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ یہاں بھی نقطہ بیان کرتا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی کا نور ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں موجود تھا، وہ منتقل ہونا تھا اسماعیل علیہ السلام کے پشت میں، وہاں سے منتقل آگے ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے پشت میں آنا تھا، لہذا اس لیے ان کو محفوظ رکھا گیا۔ اور دوسری بات، اب جب کہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی ہاجرہ، یہ دونوں آپ کے اہلیہ محترمہ ہیں نا، بی بی سارہ بار بار کہتی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوا، مجھے بھی بیٹا لے کے دو، بار بار کہتے کہتے اتنی عمر ہو گئی، 90 سال کو عمر پہنچ گئی، ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی تقریباً اسی عمر کی، اب اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ یہ اسماعیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، وہ ایک الگ ٹاپک، اب بی بی سارہ کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہ کریم جل وعلا قبول کرنے والا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ کریم جل وعلا اپنے فرشتے بھیجتے ہیں، وہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کو تہس نہس کرنے کے لیے آئے تھے، الٹانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کے کرتوت اچھے نہیں تھے، کردار اچھے نہیں تھے، لیکن جاتے جاتے حکم ہوا کہ میرے ابراہیم کو خوشخبری دیتے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آپ کھانا کھانے کے لیے یا اونٹ ذبح کرتے یا گائے کی قربانی کر دیتے، اپنے ایک مہمان کے لیے بھی گائے قربان کر دیتے، پھر خون میں ان کے گوشت اسے کھلاتے، اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مسافر ہیں، بڑے دور دراز سے بڑے خوبصورت چہروں والے آئے ہیں، اب جب وہ آئے نا
تو وہ آئے تو تھے لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے. اب صورتحال یہاں بیٹھے بیٹھے اچانک خوشخبری دیتے، بلکہ آپ کہتے ہیں نہیں کھانا کھائے بغیر نہیں جائے. اب کھانا گوشت پکا ہوا بنا ہوا، آپ نے وہ بچڑا سامنے رکھا لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے. آپ تھوڑا سا سہم گئے کہ لگتا ہے یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ کھا ہی نہیں رہے. پھر آپ نے پوچھا کہ آخر تم ہو کون؟ تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، مگر اللہ کریم جل وعلا کا حکم ہے میرے پیارے خلیل کو یہ خوشخبری سنا دو اسحاق علیہ السلام کی. اور وہ بی بی سارا کے بطن سے ہوگا. بی بی سارا سلام اللہ علیہ بھی ساتھ ہی تھی. وہ جلدی جلدی کا یہ بات سن کے نہ نکل آئی. آپ کو پتا عورتوں کو زیادہ خوشی ہوتی، وہ اپنے چہرے پہ ایسے ہاتھ مارتی ہیں کہ 90 سال کی عمر میں میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. وہ ڈائریکٹ اندر آ گئی اور انہوں نے ان فرشتوں کو دیکھا اور آ کے عرض کیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس عمر میں؟ فرمایا کہ ہاں یہی تو اللہ کا معجزہ ہے، اب آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری آپ کو سنانے آئے ہیں. پھر اللہ کریم جل وعلا نے ان کے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا کیے. اور پھر یہ بھی خوشخبری ایڈوانس دے دی کہ ان کی اولاد سے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہوں گے. اللہ حاضر قیاس کے بنی اسرائیل کے جتنے نبی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. پھر اللہ حاضر قیاس کے 1000 نبی وہ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جی 24,000 نبی قبلہ قاری صاحب نے تصحیح فرمائی. 24,000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے. ہر قبیلے کا الگ نبی ہوا کرتا تھا. ایک وقت میں 1,000 نبی بھی آپس میں ملاقاتیں کرتے تھے. تو مگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے سوائے میرے کریم آقا علیہ السلام کے اور کوئی نبی نہیں ہوا. یہ ڈائریکٹ فیض چلتا چلتا وہاں آیا تو آمنہ کے لال پیدا ہوئے. تو یقین کریں ہم خوش نصیب ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی راحتیں اور کتنی آسانیاں کر دیں، ورنہ اگر بیٹے قربان کرنے کا آرڈر آ جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ کو بھی قربان کرنے لگے تھے. 3 مرتبہ قرہ ڈالا تھا، انہی کا نام نکلا تھا. تو حضرت عبد المطلب آپ کے دادا پروگرام تھا، عرض کی تھی مالک جو تجھے سب سے پیاری چیز ہے وہ مجھے جو پیاری وہ قربان کروں گا. اونٹ ذبح کیے لیکن نہیں، حکم ہو پیاری چیز سب سے. پھر خیال آیا کہ سب سے زیادہ تو عبداللہ ہے، قربان کرنے لگے. پھر سب لوگ اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے ایسے نہ کرو، اس سے کیوں کرتے ہو؟ آپ اس کے بدلے اونٹوں کا فدیہ دے دو. 1 نہیں 100 اونٹ. یعنی اس طرح کیا کہ قرہ ڈالنے سے پہلے 1 اونٹ ذبح کیا، ذبح کرنے سے پہلے قرہ نکالا، نام عبداللہ نکل آیا. پھر 2 اونٹ کھڑے کر لیے، پھر قرہ نکالا، پھر بھی نام عبداللہ. اللہ حاضر قیاس کے اونٹ ذبح کرتے گئے، 2 3 4 سے تعداد بڑھتی گئی. 100 اونٹ ذبح کیے. 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد پھر جا کے نام آپ کا نکلا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ وہ 100 اونٹوں کا قرہ نکلا. اب وہ 100 اونٹ آپ نے پھر ذبح کیے عبداللہ کا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح محفوظ رکھے گئے. تو میرا رب بڑا کریم ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. بعض نے تو اس کا ترجمہ یہی کیا کہ دمبا ان کی جگہ پہ عظیم قربانی. لیکن ڈاکٹر علامہ اقبال بڑی پیاری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ابتدا میں تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور انتہا میں حضرت امام علی مقام کی قربانی. وہ جو قربانی بیٹے کی ہونی تھی وہ اس کو ادھر سے بدل دیا گیا، ادھر امام علی مقام کے حصے میں یہ قربانی آ گئی. تو بات یہ ہے کہ اللہ کریم جل وعلا بڑا بے نیاز ہے، اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے. جو پیارے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں ان کے مرتبے بھی تو بڑھتے ہیں. اگر یہ مرتبے یہ معاملات نہ ہوتے آج ابراہیم علیہ السلام کا کون نام لیتا؟ یہ سبھی نام کیوں لے رہے ہیں بار بار؟ اس لیے لے رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے امتحانوں میں کامیابی سے سیر حاصل انداز اپنا لیا کہ اللہ بھی راضی ہو گیا اور وہ بھی راضی ہو گئے. دعا فرمائے اللہ